گستاخ یونس ملون کا اور اس کی نام نہاد تنظیم مہدی فاؤنڈیشن اور الارا ٹی وی کا حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور ان کی اولاد اور ان کی تنظیم انجمن سرفروشان اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جیسے اہل یہود اسلام کو بدنام اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، جیسے کہ گستاخ غلام احمد قادیانی اور دیگر افراد، ایسے ہی آج کے دور میں گستاخ یونس ملون کامل ہستی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کو اور ان کی تعلیمات پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی تقاریر سے لوگوں کو اسلام اور اولیاء کرام کی تعلیمات سے منحرف کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ گستاخ یونس ملون کے کچھ ماننے والوں نے انڈیا میں پاکستان کے جھنڈے اور پاسپورٹس جلا کر پاکستان دشمن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ۔ نس میں اللہ اللہ جاری ہے، مومن ہے، ولی نہیں ہے۔ مومن ہے، صرف 24 گھنٹے اللہ اللہ ہو رہی ہے، نس میں ہو رہی ہے، لیکن ابھی وہ مومن ہے، ولی نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی تعلیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا، خواہ وہ کافر کا ہے، ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے۔ وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ یہاں ہر وقت اللہ اللہ ہونا یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے کہ یہاں پر ہے، ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ ولایت وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو۔ ہاں میں تم نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی کچھ چیز ہوتی ہے۔ تمہارے اندر میں 7 مخلوقیں ہیں، باقاعدہ ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ 9 ان کے خلیفے ہیں، ان کو جسے بولتے ہیں۔ 16 مخلوقوں تمہارے اس اندر بند ہیں۔ وہ ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے، وہ شیطانی محفلوں میں خواب میں گھومتی رہتی ہے۔ باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں، چپٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں۔ اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بیدار ہو گئی، 3 سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کرائی، 3 سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے، وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ ان کی خوراک گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی خوراک اللہ کا نور ہے۔ جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو۔ اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئیں۔ 12 سال لگتے ہیں، سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے 12 سال کا چلا کاٹا، 10 کا کیوں نہیں کاٹا، 13 کا کیوں نہیں کاٹا؟ 12 سال میں وہ مخلوقیں جوان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح 15 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نوکری کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح 12 سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ بالغ ہو گئی، اس وقت وہ تمہاری سوچ کی محتاج ہو گئی، تم اس کے استاد ہو۔ تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں۔ اللہ۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے تو عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی تو عاشق قدمہ۔ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ تو حضور پاک کے قدموں میں بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے،
تم نے سوچا یہ مخلوق سینے سے نکی اوپر پرواز کر گئی؟ فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلے گی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس وقت کہا، اس وقت نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے۔ مرنا تو سب کو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں، خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے، سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے؟ پھر درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح اوپر چلی گئی، وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتی، ذکر کرتی، لوگوں کو فیض پہنچاتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں تو نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے اندر وہ اندر موجود ہیں۔ اگر تم ان 16 میں سے ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو پھر وہ 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر زندہ ہی مردہ ہو۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ اب میں تجھے اللہ کراؤں یا تو اللہ کرے، وہ اللہ کرنے والی چیزیں ہی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، سنا ہوگا، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کیسے ناممکن ہے، جو ان کو ماننے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا۔ وہ کہتے ہیں ان کی کرامت ہوگی، بھئی کرامت کا بھی کوئی سبب ہوتے ہیں نا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ جو کام جن اور فرشتے کر سکتے ہیں وہی کام وہ مخلوقیں کر سکتی ہیں۔ اب اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جا جاتی ہیں، اور ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی ہے۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہیں، اور آج تک لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ اللہ 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 حق اللہ اللہ اللہ